ہم کھانے پینے کے آداب اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کھانا جو ہے وہ اپنے سامنے سے کھایا جائے اور بسم اللہ پڑھ کے جو ہے کھایا جائے۔ یہاں پہ ایک اور ادب ہے کھانے کے بارے میں کہ کسی گرم کھانے میں یا پینے کی چیز میں کوئی پھونک وغیرہ نہ ماریں، جس طرح ہم جو ہے وہ کرتے ہیں چائے وغیرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک وغیرہ مارتے ہیں۔ تو اس میں لازمی یہاں پہ جو ہے نا امام رحمہ اللہ نے صرف گرم کھانے کا کہا ہوا ہے، کیونکہ عام طور پہ گرم کھانے میں پھونک ماری جاتی ہے، تو جیسا بھی کھانا ہو اس میں پھونک مارنا جو ہے وہ ناپسند ہے، مکروہ ہے قسم کا۔ اور اس کی علت یہ ہے کہ اس میں جب آپ پھونک مارتے ہیں تو جراثیم جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو منع ہے وہ کیا ایک انسان کے لیے ہے، یعنی اگر میں اپنے کپ میں چائے پی رہا ہوں، یا ایک ایسے کھانے کے لیے جو جس کپ میں سے یا جس برتن میں سے سب لوگ کھا رہے ہوں، تب یہ نہیں آتی ہے، کیونکہ آپ کا جراثیم جو ہے وہ آپ کے کھانے میں ہی جا رہا ہے، تو وہ آپ ہی پی رہے ہیں تو اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اس لیے اگر اپنے آپ کا کپ کا چائے ہے یا اپنا کوئی مشروب آپ پی رہے ہیں یا کھا رہے ہیں تو اس میں پھونک مارنے سے کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا برتن ہے جس میں کافی تعداد یا کچھ لوگ مل کے جو ہے کھا پی رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا پھونک مارنا منع ہے، تاکہ دوسرے کھانے میں جراثیم نہ جائیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ينفخ في الشراب، اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نہى عن التنفس، کہ پھونک مارنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو اس سے جراثیم کی وجہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ مکروہ ہے۔ ہمیں پہلے بھی پڑھا تھا جو آداب میں جو حکم ہے، آداب میں اللہ کے نبی کے کوئی حدیث میں حکم آیا ہے تو وہ کس کا اطلاق اس پہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کیا وہ واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے یا سنت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو اصل میں جو مکروہ ہے نا، مکروہ شرعی، وہ حرام پہ اطلاق کرتا ہے اگر آپ قرآن کی جو زبان میں بات کریں نا تو وہ۔ لیکن ہمارے یہاں جو عام آج کل کے اگر متأخرین اور ہمارے یہاں جو فقہ میں جو مکروہ کا لفظ ہے یا ہمارے یہاں جو اصطلاح ہے یہ وہی ہے کہ اس کو بہتر ہے، اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے، لیکن گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن جو اصل مکروہ اکراہ کا لفظ ہے وہ حرام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء میں اللہ کے تعالیٰ نے جو کافی احکام جو ہے نا ذکر فرمائے، زنا، قتل، شراب، اور فرمایا کل ذالک کان عند ربک مکروہا، یہ سب اللہ کے ہاں مکروہ ہیں۔ اصل لفظ جو مکروہ ہے وہ حرام کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو آج کل کا ہم کہیں یہ کام مکروہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کام چھوڑ دینا بہتر ہے۔ تو آداب اور اخلاق میں جو حکم ہے اللہ کے نبی کا کسی حدیث میں، اگر اس کا اطلاق آداب یا اخلاق میں سے آ رہا ہے تو وہ حکم استحباب کے لیے ہے غالباً، اور جو حکم اللہ کے نبی جس چیز سے منع کر رہے ہیں وہ مکروہ ہے، وہ جو نہیں ہے وہ مکروہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ امام رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے مکروہ نہیں ہے کہ انسان کھڑے ہو کے کھا پی لے، یہ جو ہے مکروہ نہیں ہے، اور یہی جو ہے نا وہ بہتر لگتا ہے۔ یہ مکروہ یہاں پہ جو لے رہے ہیں حرام میں نہیں آتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی 2-3 حدیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جتنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نہا عن شرب قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پینے سے منع فرمایا، حضرت انس کی حدیث ہے بخاری میں غالباً۔ تو لیکن اللہ کے نبی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے زمزم کا پانی پیا، کھڑے ہو کے زمزم کا پانی پیے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں عراق میں ایک جگہ ہے، اس کے اوپر اونچی تھوڑی جگہ تھی، اس پہ کھڑے ہو کے سب کے سامنے کھڑے ہو کے پانی پیا، اور فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا جائز نہیں ہے یا حرام ہے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پیا، اس لیے میں بھی پی رہا ہوں۔ تو یہاں پہ پھر کیا ایک طرف اللہ کے نبی کی حدیث ہیں صحیح حضرت انس کی صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کھڑے ہو کے پانی پینا، اور ایک اللہ کے نبی خود بھی پیے، حضرت علی کہہ رہے ہیں میں نے بھی دیکھا۔ بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے بیٹھ کے پئیں، لیکن کھڑے ہو کے پی لے کوئی انسان تو وہ فتویٰ بازی کا شکار نہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا ایک دم جو ہے نا فتویٰ لگانا والا، تو یہ حکمت ہے اس میں کہ اللہ کے نبی نے کچھ افعال کچھ اعمال ایسے کیے ہیں تاکہ اپنی امت پہ آسانی ہو سکے۔ ہم مولویوں نے دین کو سخت بنا دی ہے، دین بڑا آسان ہے، دین یسر، دین بڑا آسان ہے، بڑے احکام بڑی آسان، جو چیز آپ سے ہوتی ہے وہ کر لے، جو نہیں ہوتی وہ نہ کریں۔ لیکن ہم جو انہوں نے جو ہمارے مولوی صاحب سے اگر کہیں آپ کو قرآن پڑھنا ترجمہ کرنا 14 کتابیں پڑھ کے آؤ پھر قرآن پہ آنا، وہ نہ 14 کتابیں پڑھے گا نہ قرآن پڑھے گا۔ تو یہ ہم لوگوں نے یہ اسلام کو مشکل بنایا ہوا، دین بڑا آسان ہے۔ اللہ کے نبی کے جو افعال ہیں یہ ایسے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پانی پیا یا آپ نے ایسے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں نرمی
کی گئی ہے، اپنی امتیوں پہ ایک نرمی کی گئی ہے، ہم اس کو الٹا جو ہے سخت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان بیٹھ کے پیے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، تو کہتے ہیں خلاف الاولا، اس کو آپ جب فقہ میں پڑھیں گے تو کہتے ہیں خلاف الاولا، جس میں بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو بیٹھ کے پئیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے قولی جو ہے نا قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ کے پینے کا۔ اسی طرح کھانا یہاں پہ فرمایا ولا یکرہ الاکل والشرب قائما، یہاں پہ جو ہے امام رحمۃ اللہ مکروہ نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے مکروہ ہے، بیٹھ کے مکروہ نہیں کہتے ہم خلاف اولا سے کہتے ہیں، بیٹھ کے کھانا اور پینا بہتر ہے۔ لیکن کھانا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث نقل فرمائی اللہ کے نبی سے کھڑے ہو کے پینے کے بارے میں، تو حضرت قتادہ رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، شاگرد ہیں حضرت انس کے، تو انہوں نے فرمایا کہ چل کھڑے ہو کے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا تھا کہ اشر و اخبث، کھڑے ہو کے کھانا یہ زیادہ برا ہے پینے کے۔ کھڑے ہو کے کھانا آج کل ہم چلتے جو ہے روڈ پہ کھا رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ عادات اخلاق کے منافی ہیں، ایک قسم کا عیب ہے اور خوارم المروءہ ہے۔ تو ذاک اشر و اخبث، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا یہ زیادہ گھٹیا ہے اور زیادہ خبیث ہے پینے کی نسبت۔ تو پینے میں اگر کوئی پی لے تو وہ چلو کچھ نہیں ہے، بہتر ہے کہ بیٹھ کے پی لے، لیکن کھانا اس سے جو ہے انسان پرہیز کرے، لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے صریح، کھڑے ہو کے کھانے کے منع کی بھی کوئی صریح دلیل نہیں ہے۔